آج ہم سورۃ الانبیاء کی کچھ خاص آیات پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں انبیاء کرام کی زندگیاں، اللہ کے پیغامات اور کچھ اہم تنبیہات بھی ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان آیات سے اہم سبق، خاص طور پر توحید کا جو پیغام ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ جی بالکل، اور ان آیات کا ایک آپ کہہ لیں مرکزی خیال یہ ہے کہ حساب کا دن وہ قریب آ رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورت ہمیں جیسے جھنجھوڑتی ہے کہ بھئی پچھلی قوموں کو دیکھو، انبیاء کی سنو، سبق سیکھو۔ ہاں، شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ حساب قریب ہے، مگر لوگ وہ نصیحت کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے، کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ غفلت، یہ تو بہت عام ہے نا؟ بالکل، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ غفلت کا انجام کیا ہوا۔ آگے ذکر آتا ہے ان بستیوں کا جنہوں نے ظلم کیا، جب عذاب آیا تو بھاگنے لگے۔ اچھا، بھاگنے کی کوشش کی؟ جی، مگر اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب عذاب کا ہلکا سا بھی اثر دیکھتے تو فوراً مان لیتے کہ ہاں بھائی ہم ہی غلط تھے۔ یہ تو انسان کی کمزوری بھی دکھاتا ہے اور اللہ کی قدرت بھی۔ بالکل، اور پھر یہ یاد دہانی کہ موت تو سب کو آنی ہے۔ یہ زندگی تو اصل میں آزمائش ہے، اچھائی سے بھی برائی سے بھی۔ ہاں، اور یہ بھی کہ رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ باتیں تو کافی سنجیدہ ہیں۔ یقیناً، یہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کی طرف، اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اچھا، اسی سنجیدگی کے ساتھ سورت پھر اللہ کی وحدانیت، توحید اور کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف آتی ہے۔ یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ بات کہ آسمان و زمین یہ سب کھیل تماشا نہیں ہے۔ جی نہیں، حق آتا ہے تو باطل وہ مٹ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ نشانیاں، زمین و آسمان کا جڑا ہونا، پھر الگ ہونا، پانی سے ہر جاندار چیز کا بننا، پہاڑوں کا جمنا، آسمان کی محفوظ چھت، اور سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں چلنا، یہ سب تو ہم روز دیکھتے ہیں پر شاید اتنا غور نہیں کرتے۔ اور یہی تو کمال ہے، یہ روزمرہ کی چیزیں ہی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سارا نظام، یہ کائنات، یہ تو درہم برہم ہو جاتی۔ یہ نظم و ضبط ہی بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اور تمام رسولوں کا پیغام بھی تو ایک ہی تھا۔ جی بالکل ایک، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور یہ بھی کہ اللہ اپنے کاموں کا جواب دہ نہیں، مگر ہم یعنی مخلوق، ہم جواب دہ ہیں۔ ان عظیم نشانیوں اور توحید کے بعد پھر انبیاء کے قصے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل سے ہے، وہ بتوں والا قصہ۔ ہاں، ان کا اپنی قوم سے سوال کرنا، پھر بتوں کو توڑ دینا، اور پھر وہ آگ کا ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بن جانا، یہ توحید پر قائم رہنے کا ایک، آپ کہیں، معجزاتی نام تھا۔ زبردست۔ لیکن دوسرے انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان ملا۔ جی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نجات طوفان سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکمت ملی، خاص صلاحیتیں ملیں، یہاں تک کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اور صبر کی مثالیں بھی تو ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ان کا صبر، اور پھر اللہ کا انعام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان سب کے صبر کا ذکر ہے۔ مجھے حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ، وہ مچھلی کے پیٹ والا، ہمیشہ بہت متاثر کرتا ہے۔ اس اندھیرے میں اللہ کو پکارنا اور دعا کا قبول ہو جانا، سبحان اللہ۔ دیکھیں، ان سارے قصوں میں ایک گہرا سبق ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، صحیح، یہ اللہ پر بھروسہ، مشکل ترین حالات میں صبر، دعا کی طاقت، اور پھر اللہ کی مدد، ان سب چیزوں کی مثالیں ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شدید آزمائش کے وقت ہی اللہ کی مدد خاص طریقے سے آتی ہے۔ یعنی آزمائش بھی ایک طرح سے قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور ان دعاؤں کی قبولیت، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت دکھاتی ہے، مایوسی میں امید۔
اور یہی امید آگے ایمان والوں کے لیے ہے کہ نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے، آخرت میں کامیابی ہے، جہنم سے دور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وعدہ کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ جی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں توحید، کائنات میں غور و فکر، آخرت کی جواب دہی، انبیاء سے سبق اور اللہ کی رحمت، یہ سب اہم نکات ہیں۔ جی بالکل، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے وارث اس کے نیک بندے ہوں گے، ہاں، تو وہ نیکی کیا ہے؟ اس وراثت کے حقیقی تقاضے کیا ہیں؟ کون سی خوبیاں اپنا کر ہم اس وعدے کے حقدار بن سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے غور کرنے کی بات ہے۔